فی آخر هذه الامہ قوم، میری اس امت کے آخری زمانے میں جماعتیں ہوں گی، آخری زمانے میں طبقات ہوں گے، جماعتیں ہوں گی، لہم مثل اجر اولہم۔ اب اول کون بیٹھے تھے؟ اول، آخر کا اشارہ ہماری طرف تھا، آخر حاضر امہ کا اشارہ قیامت تک بعد کے زمانے کے مسلمانوں کی طرف تھا، اور اولہم یہ اشارہ ان کی طرف تھا جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے تھے، جو دور صحابہ کے لوگ تھے، جو دور تابعین کے لوگ تھے، جو سامنے تھے، وہ اولہم تھے، اور ہم اور ہمارے بعد کے زمانے کے مسلمان یہ آخر ہذہ الامہ تھے۔ فرمایا ایسی جماعتیں آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے میری اس امت کے آخری زمانوں میں، لہم مثل اجر اولہم، میرے صحابیوں سن لو، ہوں گے آخری زمانے میں، مگر ان کو اتنا ہی اجر عطا کیا جائے گا جتنا اجر آج کے زمانے میں تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، جتنا میری امت کے دور اول میں اللہ پاک جتنا ڈھیروں اجر عطا فرما رہا ہے، اسی کی مثل آخری زمانے میں میرے غلاموں کو اجر عطا ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کام کریں گے؟ ان کی خوبی کیا ہوگی؟ وہ کیا کام کریں گے کہ آخری زمانے میں جب ایمان کمزور ہوگا لوگوں کا، فتنے زیادہ ہوں گے، گمراہیاں ہوں گی، فسق و فجور ہوگا، تو آخری زمانے میں آپ کی امت کے لوگوں کو وہ کون سے اعمال ہوں گے کہ انہیں اتنا ہی اجر عطا کیا جائے گا جتنا آج اول زمانے میں ہمیں عطا ہو رہا ہے؟ ایک سوال تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اجر آپ کے اول زمانے کے برابر عطا کیا جائے گا، وہ اجر سن لو کس چیز پر ہوگا؟ فرمایا لہم مثل اجر اولہم، ان آخری زمانے کے لوگوں کا اجر میری امت کے اول دور کے لوگوں کے برابر ہوگا۔ کس وجہ سے؟ یأمرون بالمعروف، کہ اس دور کے حکمران بد ہوں گے، اشرار ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، خائن ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، چور ہوں گے، غاصب ہوں گے، طاقتور ہوں گے، لوگ کمزور ہوں گے، محروم ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا، ہر طرف شراب ہوگی، بدکاری ہوگی، ظلم ہوگا، طغیانی ہوگی، نافرمانی ہوگی، معاشرے میں فسق و فجور ہوگا، بدی ہی بدی کا راج ہوگا، جدھر دیکھو گے برائی برائی نظر آئے گی۔ مگر ایسے ماحول میں وہ لوگ میری امت میں زندہ ہوں گے کہ یأمرون بالمعروف، وہ اس معاشرے کی بدی کی ہوا کے پیچھے نہیں چلیں گے، بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے اور نیکی کا جھنڈا بلند کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی کے خلاف جنگ لڑیں گے، بدی کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں گے، اٹھ کر جہاد کریں گے، انقلابی جد و جہد کریں گے، نیکی کو بلند کرنے اور بدی کو مٹانے کے لیے، اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہیں کی، ورنہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فقط تبلیغ کرنے سے یہ فریضہ ادا ہو گیا اور اجر برابر مل گئے، نہیں۔ فرمایا ایک تو یہ کہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی کو روکیں گے، یہ تو ایک بات فرمائی، اور فرمایا صرف یہ نہیں، ان کو جو پہلے زمانوں کے برابر اجر دیا جا رہا ہے، اتنا عظیم مرتبہ دیا جا رہا ہے، تو خالی تبلیغ سے نہیں ہوگا، امر بالمعروف اس کی بنیاد ہوگی، اس کا رکن اول ہوگا، ان کو اتنا بڑا اجر کہ وہ دور صحابہ اور دور تابعین جیسا اجر پائے آقا کی امت۔ ایک تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت ہوگی، اور دوسرا کیا ہوگا جو انہیں اس مقام پر پہنچایا جائے گا؟ فرمایا وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، جو اس دور میں فتنے بپا کرنے والے ہوں گے ان کے خلاف ڈٹ کر جنگ لڑیں گے، فتنے بپا کرنے والوں کے خلاف ڈٹ کر جنگ لڑیں گے، یعنی وہ محض
تبلیغی لوگ نہیں ہوں گے، وہ انقلابی لوگ ہوں گے۔ ان کا کام فقط تبلیغ نہیں ہوگا، فقط تقریر نہیں ہوگا، ان کا کام فقط امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوگا، بلکہ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، یہ حدیث پاک ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا، فرمایا کہ وہ اہل فتن، جن لوگوں نے فتنہ بپا کیا ہوگا اس دور میں۔ فتنہ کون بپا کرتا ہے؟ طاقتور لوگ، اقتدار والے لوگ، سلطنت والے لوگ، پیسے والے لوگ، جو مضبوط مستحکم طاقتور ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ۔ وہ جو طاقتور لوگ فتنے بپا کریں گے، یہ کمزور اور غریب ہو کر بھی ان کے خلاف ڈٹ جائیں گے، خواہ وہ اجتماع کر کے ڈٹے، خواہ وہ مارچ کر کے ڈٹے۔ یقاتلون اہل الفتن، ارے چپ کر کے گھر بیٹھنے والوں، تمہیں اول زمانے کا اجر نہیں ملے گا، اجر انہی کو ملے گا جو گھروں سے نکلیں گے، اجر انہی کو ملے گا جو مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے اور خیانت کے خاتمے کے لیے مارچ کریں گے، جنگ لڑیں گے، جہاد کریں گے، جد و جہد کریں گے، علم حق بلند کریں گے۔ اور جنگ لڑنے سے یہ معنی سمجھ لیں، دہشت گردی کی جنگ نہیں ہوگی، وہ دہشت گرد نہیں ہوں گے، کسی کا خون نہیں بہائیں گے، کسی کا گھر نہیں لوٹیں گے، کسی کی عزت نہیں لوٹیں گے، ایک گملہ بھی نہیں توڑیں گے، درخت کا ایک پتا بھی نہیں توڑیں گے۔ وہ مصطفیٰ کے غلام اگر 5 دن بھی ننگے آسمان کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں بیٹھیں گے تو پلٹیں گے ایک پائی کا نقصان کیے بغیر، اتنے پرامن ہوں گے، اتنے پرامن ہوں گے، کیونکہ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام اور حضور کی امت کے ساتھ نہیں۔ اور پھر سوال ہوا